بات یہ ہے کہ جو بھی میرا مزدور بھائی یہ پروگرام سن رہا ہے نا، وہ اپنے آپ کو بیچارہ نہ کہلائے. اگر وہ بیچارہ کہلائے گا نا تو وہ روڈ پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہا ہوگا، کیونکہ ہم لوگ اسپیشل لوگ ہیں. پوری دنیا میں ہمیں اسپیشل لوگ کہا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں کوئی چکر نہیں ہے. یہ میں بائک چلا کے آیا، مجھے کسی نے رستہ نہیں دیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں خرم اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان نیشنل ٹی وی. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ رانا معظم غنی طور صاحب موجود ہیں، جو کہ ہے تو ڈسیبل مین، لیکن ان کے حوصلے بہت بلند ہیں. پیدائشی طور پہ یہ بالکل ٹھیک تھے، لیکن 6 سال کی عمر میں ان کو پولیو ہوا اور یہ معذور ہو گئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر، پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے اور آپ میرے لیے، ہمارے چینل کے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے ریئل فیس آف پاکستان ہے اور ریئل ہیرو ہے کہ جو کہ آپ ڈسیبل ہونے کے باوجود جو ہے وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. بہت سارے صحت مند لوگ جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتے. اچھا سر، یہ جو سفر تھا، آپ پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد آپ کو پولیو ہوا، آپ معذور ہو گئے، تو وہ ہمیں سٹارٹ سے بتائیے کہ یہ سارے سفر، اب یہاں پہ آپ اس مقام پہ بیٹھے ہیں تو یہاں تک کا سفر ہمیں بتائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، شان پہ، حال پہ. میں تو نیا پاکستان نیشنل ٹی وی کا بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے خصوصی طور پہ آج میرا انٹرویو لیا. اور سفر جو ہے نا، سفر یہ میں جب 6 سال کا تھا تو ڈسیبل ہو گیا. اس کے بعد تقریباً میں 12 سے 13 سال کی عمر تک بالکل بستر پہ جام رہا. سر، پولیو تھا؟ میں بالکل ٹھیک تھا، چلتا پھرتا تھا. ایک دم سن 76 میں مجھے پولیو ہوا. پولیو کی بیماری نے مجھے مکمل ڈسیبل کر دیا، معذور کر دیا. 13 سال کی عمر تک میں بستر پہ لیٹا رہا، لیکن اللہ پاک نے پھر تھوڑی سی ہمت دی مجھے، اور میں الشفا اسکول تھا کراچی اسٹار گیٹ پہ، وہاں میں ڈسیبل اسکول تھا، وہاں چلا گیا، مجھے داخلہ مل گیا. وہاں جا کے میں نے جب دیکھا کہ یار میں تو بہت ٹھیک ہوں، مجھ سے زیادہ لوگ ہیں جن کے کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا بازو نہیں. ایک میرے ساتھ کوکب لڑکی پڑھتی تھی، 28 سال اس کی عمر تھی. اس کا والد صاحب اس کو اسٹیچر پہ لے کے آتے تھے، وہ تعلیم حاصل کری تھی. جب میں دیکھا کہ یار اللہ پاک کا کروڑ دفعہ شکر ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، پھر میں نے الشفا اسکول میں اپنی کرکٹ کی ٹیم کی نمائندگی کی بطور کپتان. میں نے فٹ بال بھی کھیلی، میں نے ہاکی بھی کھیلی. پھر میں ایک نارمل انسان، بچوں کی طرح ایک زندگی گزارنے لگا. اور یہ سفر میں نے اپنا اسی چیز پہ گزارا ہے کہ مجھے ہمت نہیں آنی. سن 90 میں نے میٹرک کیا. اس کے بعد میں مائیگریشن کر کے آ گیا پنجاب میں. پھر میں نے کالج میں داخلہ لیا. کچھ عرصہ میں کالج جاتا رہا. پھر میں نے وہاں لیڈر یونین بازی بھی کی، سب کچھ کیا. کرتے کرتے بالآخر میں واسا میں ورک چارج بطور. نہیں، اتنا سب کچھ آپ کر رہے تھے، ڈسیبل تھے، تو کیسے مینیج کر رہے تھے؟ سر، بات یہ نا کہ جب آپ کے حوصلے بلند ہو نا تو پھر مینیج آپ نہیں کرتے، خدا کی ذات کرتی ہے. جب اگر میں چارپائی پہ لیٹا رہتا اور میں سوچتا کہ یار اللہ وارث ہے، مجھے یہاں ہی، مجھے جب کوئی بچپن میں کوئی کہتا تھا نا بیچارہ، تو میں لڑ پڑتا تھا اس کے ساتھ. بات یہ ہے کہ جو بھی میرا مزدور بھائی یہ پروگرام سن رہا ہے نا، وہ اپنے آپ کو بیچارہ نہ کہلائے. اگر وہ بیچارہ کہلائے گا نا تو وہ روڈ پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہا ہوگا، کیونکہ ہم لوگ اسپیشل لوگ ہیں. پوری دنیا میں ہمیں اسپیشل لوگ کہا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں کوئی چکر نہیں ہے. یہ میں بائک چلا کے آیا، مجھے کسی نے رستہ نہیں دیا. یہ میں خود ہی رستہ لیتا ہوں، مجھے کوئی دیتا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ کے حوصلے بلند ہو، نظر آپ کی اللہ کی ذات پہ ہو، تو کوئی جو سفر ہے ناممکن نہیں، مشکل نہیں ہے. اور میرے لیے بڑا باعث فخر ہے کہ میں واسا ایل ڈی میں جاب کرتا ہوں. واسا ایل ڈی کے جو ہمارے وائس چیئرمین صاحب ہیں وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. ایم ڈی واسا صاحب، میرے ایس ڈی او، میرے ایکسین، میرا پورا سٹاف جو ہے نا مجھے ایک نارمل انسان کی طرح ڈیل کرتا ہے، اور اس چیز کی مجھے خوشی ہوتی ہے. میں یونین بازی کرتا ہوں واسا میں لیبر کے مسئلے لے کے جاتا ہوں. میں یہ نہیں کہ میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، میں پورے لاہور کی جو لیبر ہے، جے پی یو کلاس، ان کی نمائندگی کر رہا ہوں بطور سرپرست اعلیٰ واسا آپریٹر طریق WOT. اچھا سر، یہ آپ کی دونوں ٹانگیں معذور ہے یا ایک ہے؟ سر میرا پورا جسم معذور ہے. مطلب نچلا جو حصہ ہے؟ جی، میرا پورا جسم معذور ہے. اور یہ موٹر بائک ہے، یہ میرے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں قمر قطب الدین صاحب. یہ انہوں نے مجھے گفٹ کی تھی 2 سال پہلے. میں ان کو بھی نہیں بھولتا. جو میں پچھلے سال الحمدللہ عمرے کی سعادت کے لیے گیا تھا. میرے بھائی ہیں محمد منور مائن صاحب فیصل آباد سے، انہوں نے 21 دن مجھے
وینچر پہ عمرہ کرایا اور اسی طرح مجھے میرے ساتھ رویہ رکھا جس طرح ایک باپ کا. اور میں وہ دن 21 دن سعودیہ والے اللہ کے گھر والے کبھی نہیں بھول سکتا. اور میں بڑا خوش قسمت انسان ہوں کہ جو میں نے سوچا ہے وہ مجھے رب نے دیا ہے. باقی انسان کبھی مکمل نہیں ہوتا انسان. تو یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ بھائی میرا انٹرویو لینے آئے ہیں. سر آپ ہمیں شرمندہ نہ کریں، بلکہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. اچھا سر، میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو پولیو ہے، ابھی بھی پاکستان پولیو فری نہیں ہوا. ابھی بھی پاکستان میں ایسے کیسز ہیں جن میں بچے معذور ہو جاتے ہیں. تو کب تک یہ پاسبل ہے اور آپ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں کہ تاکہ آپ جیسا کوئی بچہ یہاں پہ معذور نہ ہو؟ میں گورنمنٹ پاکستان کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے ڈراپ پولیو کے منگوائے. لیکن ہم لوگ بدقسمت ہے کیونکہ یہ 1976 کا واقعہ ہے. لیکن میرے خیال میں وہ والدین بیوقوف ہیں کہ جو اپنے بچوں کو پولیو کو قطرے نہیں پلاتے. دیکھیں کینسر جو ہے نا، کینسر اس میں انسان سال بعد 2 سال بعد 3 سال بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے. پولیو ایک ایسی بیماری ہے کہ جب تک آپ زندہ ہے یہ آپ کے ساتھ ہے. تو میری والدین سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں، اپنے بچوں کو پولیو قطرے پلائیں، اپنی اولاد کو معذور ہونے سے بچائیں. گورنمنٹ آف پاکستان کبھی بھی کسی کے لیے برا نہیں سوچتا. دیکھیں اب جب سے پولیو قطرے آئے ہیں ہمارے یہاں تقریباً 10% یا 5% ریشو رہ گئی پولیو کی. وہ بھی ان جگہ پہ ہے جہاں لوگ ابھی ان پڑھ ہیں. انہوں نے مختلف واقعات سنا دی، جی پولیو سے یہ ہوتا ہے، پولیو کے قطروں سے یہ ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا. پولیو کے قطرے جینون ہیں اور یہ ہمیں اپنے بچوں کو پلانے چاہیے الحمدللہ. اچھا، آپ جو ہے اس کا کوئی ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں، یہ صحیح ہو سکتی ہے آپ کی معذوری؟ خرم بھائی، پولیو ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، لا علاج ہے. میں نے ڈاکٹر جوکیو کراچی کے بڑے مشہور سرجن تھے، ان سے میری ڈاکٹر شاہ صاحب تھے AU کلینک والے، پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو ڈاکٹر تھے. سر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کا علاج صرف ایکسرسائز ہے، اس کے علاوہ فزیو تھراپی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ کہے نا کہ پولیو کا علاج کر لوں گا، میں نہیں مانتا، کیونکہ پولیو جو نا انسان کے اعضاء کو چھوٹا کر دیتے ہیں. اب میری ایک ٹانگ چھوٹی ہے، میرا ایک پاؤں چھوٹا ہے، تو یہ اس کا علاج نہیں ہے. گروتھ رک گئی ہے اس کی؟ بالکل گروتھ رک گئی ہے، کیونکہ یہ آپ کے نا فالج کی قسم ہے. آپ کا نیچے جو وینے آپ کی ڈیمیج کر دیتی ہیں، اس کے بعد وہ وینے جو بالکل ڈیڈ ہو جاتی ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بس آپ کا جسم بڑا ہوتا ہے. لیکن پولیو کا علاج صرف اور صرف پولیو کے قطرے ہیں. اور میری ان والدین سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو قطرے پلائیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے. اچھا سر، پرسنل لائف پہ بات کرتے ہیں. آپ کی شادی ہو گئی ہے اور مجھے یہ بھی بتائیں بچے کتنے آپ کے؟ میری شادی 2005 میں تھی اور 2011 میں میری وائف کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد میں نے شادی نہیں کی. بس میری سوچ تھی کہ میں اپنے والدہ میری 2005 میں وفات پا گئی تھی. میری سوچ تھی کہ میں اپنے والد صاحب کی خدمت کروں، لیکن 4 سال پہلے وہ بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں. بس یہ اللہ کے نظام ہے، اللہ کے. تو بچے تھے آپ کے؟ نہیں، میری وائف کی دوران ڈیلیوری ڈیتھ ہوئی تھی. تو اس کے بعد میرا نا شادی کرنے کو دل نہیں کیا. میں نے جو زندگی میں حالات، واقعات، بیماری کے علاوہ بڑا کچھ میں نے زندگی میں دیکھا ہے اور میں نے ہمیشہ اللہ پہ نظر رکھی ہے. اگر اللہ پاک نے میرے لیے کوئی جیون ساتھی بنایا مجھے مل جائے گا، ورنہ ادروائز زندگی گزر رہی ہے. آپ کتنے بہن بھائی ہیں اور آپ کا نمبر کون سا ہے؟ باقی بہن بھائی کیا کر رہے ہیں آپ کے؟ سر میری ایک بڑی سسٹر ہے اور بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں، اور ایک چھوٹی سسٹر ہے. ہم 4 بھائی اور 2 بہنیں، 5واں میں ہوں. 7 بہن بھائی ہیں. اور ماشاءاللہ ٹھیک ہیں الحمدللہ وہ سب اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. اور ان کے لیے میں، بلکہ ان کے لیے کہ پورے خاندان کے لیے، پورے واسطہ کے لیے ایک مثال ہوں کہ جب انسان کی ہمت ہو، طاقت ہو، تو جب آپ کا جذبہ ہو نا تو آپ کو کوئی چیز ہرا نہیں سکتی. اچھا، آپ نے واسطہ جب جوائن کیا ہے ایز اے کمپلین کلرک، تو کیسے اپنا گھر سے سفر سٹارٹ کرتے ہیں اور کون آپ کی اس معاملے میں ہیلپ کرتا ہے؟ واش روم میں جانا ہے، اس کے علاوہ میں نے دیکھ رہا تھا بائک پہ آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ اپنے آفس میں آتے ہیں، تو یہ سارا معاملہ کیسے ہوتا ہے یہ؟ خرم بھائی، میں نے زندگی میں، میری عمر 50 سال ہونے والی ہے، میں نے کبھی بھی، اگر میں گر جاؤں گا نا، میں نے کبھی کسی کا ہاتھ نہیں پکڑا اٹھنے کے لیے. میں خود اٹھتا ہوں. میں واش روم بھی خود جاتا ہوں. میں بائک سے اتر کے بیساکھیاں لے کے اندر بھی خود جاتا ہوں. جب انسان کسی کا ہاتھ پکڑ لے گا نا تو پھر وہ انسان ہمت ہار جاتا ہے. بالکل ہے. صرف آپ کو دعا کیا کریں کہ آپ کا جو ہاتھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پکڑے رکھے، تو آپ کبھی ناکام نہیں ہوتے. اور یہ میرے اوپر اللہ کا خاص کرم ہے. مجھے کسی چیز کی کوئی پرابلم نہیں ہے. اب تھوڑی سی جا کے نا بڑھاپے میں جا کے، کیونکہ اب 50 سال عمر ہے، لیکن ابھی بھی الحمدللہ میں چاہے 4 فٹ بارش ہو، چاہے اندھیری ہو، طوفان ہو،
میں اپنے آفس 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جاتا ہوں. میرے کولیگس کو پتہ ہے, میرے افسران کو پتہ ہے, اور اسی وجہ سے میرے افسران جو ہے میری رسپیکٹ کرتے ہیں. میرے جو دوست ہیں نا, خصوصاً جو میرے ساتھ چودھری اکرم گجر صاحب ہوتے ہیں, حاجی ارشد صاحب ہیں, ارشد جاٹ صاحب ہیں, میرے SDO اپنا حیدر علی صاحب ہیں, ایکسین شمس ایوب صاحب ہیں, وہ میرے لیے ایک مثال ہیں. وہ میری عزت کرتے ہیں صرف میرے کام کی وجہ سے, اور مجھے محبت کرتے ہیں, اور ان کی محبت کی وجہ سے میرے حوصلے بلند ہیں. اچھا, بہت سارے ایسے ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں جو کہ معذوری کا بہانہ بناتے ہیں اور مانگنا شروع کر دیتے ہیں, تو ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ان کو؟ دیکھیں, مانگے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے, جو آپ کو دے کے نہ کبھی جتلائے گی نہیں. اور میرے حساب سے اگر کوئی انسان دیکھ رہا ہے کہ وہ بندہ کوئی روڈ پہ بیٹھا ہے, وہ ٹانگوں سے معذور ہے, ڈسیبل ہے, تو اس بندے کو مانگنا نہیں چاہیے, اس آنے والے بندے کو خود اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. ہمیں لوگ اسپیشل لوگ کہتے ہیں, پوری دنیا میں چلے جائیں, ہمارے بغیر جو نقشہ بھی تیار نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, لیکن پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میں زندگی بڑی اچھی گزاری ہے, اور میرے مالک کا کروڑ دفعہ شکر ہے, جو میں نے خواہش کی ہے میرے اللہ نے پوری کی ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے بائک رکھی ہے, ٹھیک ہے, میری سیلری جتنی میری سیلری اس سے زیادہ سیلری یہ پیسے کھا جاتی ہے بائک. میں اپنی نمائندگی کر رہا ہوں اپنی پورے دنیا میں راجپوت برادری کی, اور راجپوت برادری میرا فخر ہے. اور میں نے الحمدللہ دنیا کے جس کونے پہ جو راجپوت بیٹھا ہوا ہے نا, وہ مجھے جانتا ہے, کیونکہ میں نے ان 10-12 سالوں میں پوری دنیا کے اور پاکستان کے راجپوتوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے. اور اللہ پاک کا یہ مجھ پہ کرم ہے, اور یہ دفتر واسا کے علاوہ میری راجپوت برادری جو جہاں جہاں بیٹھی ہے میری بہت رسپیکٹ کرتی ہے. چاہے وہ کوئی MN ہے, کوئی MP ہے, افسران ہے, کوئی اچھا پولیس میں, یا کوئی جج ہے, میری لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ میں ان کے لیے ایک مثال ہوں کہ میں اپنا کر کے اپنا کھاتا ہوں الحمدللہ. اچھا سر, زندگی سے کوئی شکوہ رہا ہو؟ زندگی سے بس ایک ہی شکوہ ہے, وہ حق ہے. ماں باپ کے جانے کا بہت دکھ ہے, جن سے محبت کرتے ہیں, وہ تو ایک اللہ کا نظام ہے, اس میں تو سب نے جانا ہے. زندگی سے مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں زندگی بڑی خوبصورت چیز ہے, بس اس کو گزارنے کا جو انداز ہونا چاہیے, چاہے آپ رو کے گزار لیں, چاہے ہنس کے گزار لیں. آپ کی کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو, وہ کون سی تھی یا ہو گئی ہو؟ میں نے عمرہ کیا, میری سب سے بڑی خواہش الحمدللہ پوری ہوئی. اب میری یہ خواہش ہے کہ اللہ میں مجھے کار دے, ڈسیبل, بس یہ میری خواہش ہے. میں نے کار چلانی ہے, اور میری زندگی کا مشن ہے, یہ میں چلانی ہے انشاءاللہ. اچھا سر, آپ یہ بائک یوز کرتے ہیں, روڈ پہ آتے کہیں گزرتے آپ کو لوگ تو تنگ کرتے ہوں گے, کوئی ایسا واقعہ ہو گیا آپ کے ساتھ؟ سر, ہم لوگوں کو تنگ کرنے کا موقع نہیں دیتے. میں اپنی لائن پہ چلتا ہوں, ٹھیک ہے, اور اپنی لائن پہ لوگ آپ کو راستہ دے دیتے ہیں؟ سر, آپ پاکستان میں ہیں, آپ یورپ میں تھوڑی ہیں. یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ کہاں کوئی راستہ دیتا ہے, یہاں تو راستے نکالنے پڑتے ہیں. اور میں آخر میں یہ بات کہوں گا تمام ڈپارٹمنٹ کے جو بھی پاکستان کے محکمے, ان سے کہتا ہوں کہ اسپیشل لوگوں کی عزت کریں. یہ عام انسان سے زیادہ کام کرتے ہیں الحمدللہ.